السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ دوستو یہاں پہ ہم تقریباً 12 چیپٹر سالو کر چکے ہیں 3 ڈائمینشنل سالڈس تک، اور آج ہم آخری چیپٹر حل کریں گے انفارمیشن ہینڈلنگ کا۔ دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کو، انفارمیشن ہینڈلنگ کو۔ تو سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں ڈیٹا کی، کہ ڈیٹا کیا ہے۔ ڈیفینیشن آف ڈیٹا: دا نومیریکل فیکٹس obtained from the observations and measurement or experiment is called data۔ وہ نومیریکل فیکٹ جو ہم حاصل کرتے ہیں آبزرویشن سے یا پھر میجرمنٹ سے یا پھر ایکسپیریمنٹ سے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کلیکشن، کہاں سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اٹ مے بی کلیکٹڈ ڈائریکٹلی فرام کنسرنڈ سورس۔ ٹھیک ہے، اسے ہم ڈائریکٹلی کلیکٹ کر سکتے ہیں کنسرنڈ سورس سے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے اٹ مے بی کلیکٹڈ تھرو میڈیا، میڈیا کے تھرو بھی ہم اسے کلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ نیوز پیپر ہو گیا، ٹی وی، کمپیوٹر، نیٹ، میگزینز ایٹسٹرا۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہے اٹ مے بی کلیکٹڈ تھرو کویسچنیئر، ہم اسے کویسچنیئر کے ذریعے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور آخری ہے اٹ کین بی کلیکٹڈ فرام آفس ریکارڈ، پبلشڈ پیپر اور فرام دی پیپل ریلیٹڈ ٹو دیٹ کنسرنڈ فیلڈ۔ تو یہاں سے ہم ڈیٹا کیا کر سکتے ہیں؟ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ ٹائپس آف ڈیٹا، ڈیٹا کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے؟ تو دیر آر 2 ٹائپس آف ڈیٹا، ان گروپ ڈیٹا اینڈ گروپ ڈیٹا۔ دوستو یہاں پہ ان گروپ ڈیٹا کا کیا مطلب ہے؟ ان گروپ ڈیٹا یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ گروپ ڈیٹا کو بھی سمجھ لیں، تب آپ کو ان گروپ اور گروپ ڈیٹا کی سمجھ آ جائے گی۔ دوستو یہاں پہ میرے پاس یہ کچھ ایگزامپل دیتے جاؤں کہ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ٹیسٹ میں مارکس لیے ہیں، ٹیسٹ مارکس، ٹھیک ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ 10 اسٹوڈنٹس ہیں۔ ٹیسٹ میں مارکس انہوں نے لیے ہیں تقریباً 72، 71، 70، 75 اور اس طرح 76، اور اس طرح کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 ہو گئے، یہ ہو گئے 77 اور 78، پھر آپ کے پاس 77، پھر 75، اور اس کے علاوہ 3 4 5 6 7 8 9، اور اس کے علاوہ ایک اور ہو گیا 76۔ اب دوستو اگر آپ اسے ان گروپ ڈیٹا لکھیں، کیا لکھیں؟ ان گروپڈ، تو ہم اسے ترتیب سے لکھیں گے کہ بھائی یہاں پہ ہمارے پاس 71 نمبر والا بھی ہے، 72 نمبر والا بھی ہے، اور اس کے علاوہ 71 72 75 نمبر والا بھی ہے، ٹھیک ہے، 2 75 نمبر والے ہیں، 76 نمبر والے بھی 2 ہیں، 77 والے بھی 2 ہیں، اور 78 والا بھی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ان گروپ ڈیٹا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم اسے گروپ ڈیٹا لکھیں، ٹھیک ہے، گروپ کی صورت میں لکھیں گروپ ڈیٹا، تو یہاں پہ پہلے ہم گروپ بنا لیں گے کہ ہمارے پاس 71 سے لے کے 75 تک کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ 71 والا 1 ہے، 72 2، 75 اور 75 تقریباً 4 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے کس میں لیا 71 سے لے کے 75 تک 4 اسٹوڈنٹس نے مارکس لیے ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ 76 سے لے کے 78 تک ہمارے پاس کتنے ہیں، تو یہ ایک گروپ ہو گیا، یہ دوسرا گروپ ہو گیا کہ 76 سے لے کے 78 تک کتنے اسٹوڈنٹ نے لیے، تو بقایا جو 6 اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے 76 سے لے کے 78 تک مارکس لیے، تو یہ ہمارے پاس گروپ ڈیٹا ہو گیا۔ اس طرح یہ ہمارے پاس ان گروپ ڈیٹا اور یہ گروپ ڈیٹا ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کے پاس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو ان گروپ، یہ کہتا ہے کہ 5 اسٹوڈنٹس آف کلاس 6 obtained 95 94 93 92 اینڈ 91 مارکس آؤٹ آف 100 ان میتھمیٹکس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس ان گروپ ڈیٹا ہو گیا۔ یہ آپ کے پاس گروپ ڈیٹا ہے، گروپ ڈیٹا میں یہ کہتا ہے کہ 50 اسٹوڈنٹس ہیں کلاس 6 کے، انہوں نے may be divided into 5 groups، انہیں 5 گروپس میں تقسیم کیا گیا according to their scores out of 100، جس طرح انہوں نے 100 میں سے جتنے مارکس لیے ہیں in the subject of mathematics as given below۔
तो 0 से लेके 20 तक 5 स्टूडेंट हैं, 20 से लेके 40 तक 10 स्टूडेंट हैं, 40 से 60 तक 15 स्टूडेंट हैं, 60 से 80 तक 5 स्टूडेंट हैं और 80 से 100 तक 15 स्टूडेंट हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 0 से 20 तक 20 के दरमियान मार्क्स लिए वो 5 हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने 20 से 40 के दरमियान मार्क्स लिए हैं वो 10 हैं, और जिन्होंने 40 से 60 के दरमियान मार्क्स लिए हैं वो 15 हैं, और जिन्होंने 60 और 80 के दरमियान मार्क्स लिए वो 5 हैं, जिन्होंने 80 और 100 के दरमियान मार्क्स लिए हैं वो 15 हैं। तो दोस्तों ये आपके पास ग्रुप डेटा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ग्रुप डेटा और अन ग्रुप डेटा के दरमियान समझ आ गया होगा। अब इस तरह यहाँ पे ये कहता है कि given the below are the marks out of 50 obtained by 40 students of class 6 in a test of mathematics। ठीक है, ये कहता है कि नीचे दिए गए, ठीक है, इनमें से 40 स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए आउट आर दी मार्क्स आउट ऑफ 50 में से, ठीक है, 15 से 20 मार्क्स, 15 और 20 मार्क्स के दरमियान जिन्होंने नंबर हासिल किए वो 10 स्टूडेंट्स हैं, 21 से 26 मार्क्स के वो 7 स्टूडेंट्स हैं। आखिर में कहता है कि कासिम शाह थिंक्स इट इज़ अ ग्रुप डेटा। ये कहता है कि कासिम सोचता है कि ये ग्रुप डेटा है, यास्मीन कहती है कि नहीं ये अन ग्रुप डेटा है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी समझा दिया कि ये आपके पास जब इस तरह के तरतीब आ जाए तो ये ग्रुप डेटा होते हैं। तो यहाँ पे कासिम ठीक सोच रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप डेटा है। इसके बाद बार ग्राफ है, ये आप देख रहे हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ इज़ दैट टाइप ऑफ ग्राफ इन विच डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार्स। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स की सूरत में डेटा को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। विच हैव इक्वल विड्थ, जिसकी विड्थ क्या होती है? इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2011 है, 0 से लेके 10 तक, ठीक है, 10 से लेके 20 तक, ये विड्थ इसकी इक्वल है 0 से लेके 10 तक, और फिर 10 से लेके 20 तक इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 का आ रहा है। 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, ऐसा नहीं है कि 0 से 10 तक और यहाँ 10 से लेके फिर 30 तक और फिर 30 से लेके 50 तक और डिफरेंस मुख्तलिफ आ रहा है। नहीं, यहाँ पे डिफरेंस इसलिए इसे कहते हैं कि इसकी जो विड्थ होती हैं विच हैव इक्वल विड्थ, इसकी विड्थ इक्वल होती हैं। 2011 है, यहाँ पे 2012 है, यहाँ पे 2013 है, यहाँ पे 2014 है, तो एक तरतीब से आ रहा है। ठीक हो गया। आगे आपके पास दोस्तों ये ड्रा वर्टिकल बार ग्राफ, ये आपके पास वर्टिकल बार ग्राफ है। ठीक है, 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ये आपके पास एक वर्टिकल बार ग्राफ है। 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, तो ये इसका तरीक़ेकार है। और इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, जो कि लाइनें शो कर रही हैं, ये आपके पास वर्टिकल बार ग्राफ होते हैं। और जो इस साइड से लेके सीधी लाइनें शो होती हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है। बस इसकी समझ आ जानी चाहिए, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, ये आपके पास वर्टिकल बार ग्राफ है। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसके अलावा पाई ग्राफ किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो इन पाई ग्राफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक हो गया है। यहाँ पे दोस्तों मिसाल के तौर पर आपके पास एक सर्कल है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के टोटल 360 डिग्री होती है, ठीक है, और अब इसके मुख्तलिफ सेक्टर बना लेते हैं। ये एक, अब दरमियान में इसे तकसीम किया, इसके 2 सेक्टर बन गए, एक ये सेक्टर और एक ये सेक्टर। अब मज़ीद इसे तकसीम करते हैं तो इसके 4 हिस्से बन गए और हर एक हिस्से को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। ये इसका सेक्टर हो गया, ये इसका सेक्टर हो गया, ये भी इसका सेक्टर हो गया। ये कहता है कि हम सेक्टर की सूरत में जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कल के फॉर्म में, तो इसे हम पाई ग्राफ कहते हैं। कौन सा ग्राफ कहते हैं? ये पाई ग्राफ है। ठीक हो गया है। अब इस पाई ग्राफ के मुतालिक मज़ीद समझते हैं कि पाई ग्राफ में हम कौन कौन से, ये जो इन्होंने यहाँ पे ये कलर दिया है, ये कलर इन्होंने दिया है स्लीप टाइम का, 7 घंटे सोने का, 8 घंटे वर्क, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्क, और ये कलर है, तो 8 घंटे वर्क करने का। इस टोटल सर्कल को इन्होंने 24 घंटों में तकसीम किया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जब इस तरह का डेटा आ जाए तो आप किसे कह सकते हैं कि ये मेरे पास पाई ग्राफ है। यहाँ पे 150 चॉकलेट्स हैं
ٹافی 90 ہے، ببلز گمز 60 ہیں. تو یہ ٹوٹل اگر آپ اسے جمع کریں تو ٹوٹل 360 بنتے ہیں. 150 جمع 90 240، 240 جمع 60 300، 300 جمع 60 360. تو یہ ٹوٹل جو ڈگریز ہوتی ہیں یہ 300 ڈگری کی ہیں. لیکن آپ اس کو مختلف طریقوں سے اسے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹوں میں بھی آپ اسے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، اور بقایا جو چیزیں ہیں مطلب یہ انہوں نے 150 چاکلیٹس کیے ہیں، 90 ٹافیز کیے ہیں، تو اسے آپ 360 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے مین 200 ڈگری کیا، وومن 100 ڈگری کیا، چلڈرن 60 ڈگری کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو یعنی 200 جمع 100 300، 300 جمع 60 360، تو 360 ڈگری سے یہ بڑھ نہیں سکتا. سب سے پہلے کہتا ہے وچ کیٹیگری از دا گریٹسٹ ان نمبر، ان میں سے کون سی کیٹیگری کے زیادہ نمبر ہیں؟ تو جواب میں کہتا ہے مین آر گریٹسٹ ان نمبر، ان میں جو مین ہے آدمی ہے وہ زیادہ نمبر کی ہے. دوسرا کہتا ہے وچ کیٹیگری از دا لیسٹ ان نمبر، کون سی کیٹیگری کی تعداد کم ہے؟ تو یہاں پہ چلڈرن ایسی کیٹیگری ہے جس کی تعداد لیسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا دوستو. تو اس کے علاوہ یہ ہے آپ کے پاس وچ ٹائپ آف اینیمل از گریٹسٹ ان نمبر، یہ 13.3 مشق ہے. تو ان میں جو گوٹ ہیں وہ گریٹسٹ ان نمبر ہے، 160 ڈگری کے ہیں. وچ ٹائپ آف اینیمل از اسمالسٹ ان نمبر، تو ان میں اسمالسٹ کون سے ہیں؟ چکنز ہیں. ٹھیک ہے. ود آؤٹ کیلکولیشن فائنڈ دا ریشو آف گوٹ اینڈ کاؤ، گوٹ اور کاؤ کی کیا معلوم کریں؟ ریشو معلوم کریں. تو گوٹ اور کاؤ یہ 120 ہیں اور یہ 180 ہے. تو یہ 3 اور 2 کی کیا آتی ہیں؟ ریشو آتی ہیں. میرے حساب سے آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اتنا ٹف نہیں ہے. تو ریویو ایکسرسائز سالو کرتے ہیں. ریویو ایکسرسائز میں کہتا ہے کہ گراف شو اے ریلیشن بٹوین 2 ڈفرینٹ کوانٹیٹیز. ٹھیک ہے. 2 ڈفرینٹ کوانٹیٹیز کے درمیان گراف کیا کرتا ہے؟ ریلیشن شو کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈیٹا از سیٹ آف فیکٹس. تو ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ نومیریکل فیکٹس ہوتے ہیں. ڈیٹا از اے سیٹ آف نومیریکل فیکٹس. دیر آر خالی جگہ ٹائپس آف ڈیٹا، تو دیر آر 2 ٹائپس آف ڈیٹا. ٹھیک ہے. 2 ٹائپس کا ڈیٹا ہوتا ہے، ایک گروپ ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک ان گروپ ڈیٹا ہوتا ہے. دا ہول سرکل فار پائی گراف ایکول خالی جگہ پرسنٹ. تو دا ہول سرکل فار پائی گراف ایکولز 100%. ٹھیک ہے. سم آف میجر آف اینگل ان پائی گراف. تو پائی گراف میں جو سم آف اینگل ہوتے ہیں تو وہ 360 ڈگری کے برابر ہوتا ہے. چوز دی کریکٹ آنسر. نومیریکل فیکٹس obtained فرام observation اینڈ ایکسپیریمنٹیشن are called. ٹھیک ہے. جو نومیریکل فیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن سے جب حاصل کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ڈیٹا. ڈیٹا از آف 2 ٹائپس. ڈیٹا کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. ان بار گراف width آف بارز از، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو width آف بارز ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے. پائی گراف از آلسو نون ایز، پائی گراف کو ہم سرکولر گراف بھی کہہ سکتے ہیں، سرکولر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سم آف میجر آف اینگلز ان پائی گراف از. تو پائی گراف میں جو سم آف میجر آف اینگلز ہوتے ہیں وہ 360 ڈگری کے برابر ہوتے ہیں. پائی گراف از ڈیوائیڈڈ انٹو، پائی گراف کو ہم کس میں تقسیم کرتے ہیں؟ سیکٹرز میں تقسیم کرتے ہیں. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. موسٹ امپورٹنٹ کویسچن یہاں سے آتے ہیں تقریباً ٹیسٹوں میں. اس کی سمری لازمی پڑھ لیں. بار گراف کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا، ان گروپ ڈیٹا، گروپ ڈیٹا، پائی گراف. تو اس سارے کو آپ آرام سے پڑھ لیں. تو میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں. چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فیملی ممبر یا دوستوں کو ضرورت ہے تو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے اور میرا بھی چھوٹا پیغام کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں تک پہنچ سکے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.